اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ 7 نشانیاں اگر کسی انسان کو محسوس ہوں تو سمجھ جائیں کہ اس انسان کی روح نیک ہے۔ جس طرح انسان ایک نیک ہوتا ہے اس کی روح بھی نیک ہوتی ہے۔ تو اگر انسان گناہوں کی طرف جائے بھی تو روح تڑپ جاتی ہے، اداس ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، پھر اس انسان کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں نیکیوں کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ تو وہ 7 نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلے گا انسان کی روح جو ہے وہ نیک ہے یا نیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو عالم ارواح میں جتنی بھی روحیں دنیا میں آنی تھی آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، انہیں جمع کیا، جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر درجات کے حساب سے کچھ بہت ہی نیک روحیں جیسے انبیاء کی روحیں ہیں ان کا الگ ایک درجہ، اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کا الگ علیحدہ درجہ، اس سے کم درجات کے حساب سے۔ اسی طرح جنت میں بھی انسانوں کے بھی وہاں پر درجات ہوں گے، نیک لوگ اوپر ہوں گے، اس سے کم نیک نیچے ہوں گے، اس سے کم نیک نیچے ہوں گے، اس سے کم نیک نیچے ہوں گے، کہ درجات ہوں گے۔ تو اسی طرح وہاں پر روحوں کے درجات بنے۔ تو جو نیک روحیں تھی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خاص نور شامل کیا۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی روحوں میں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص نور پیدا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ انسان خود اپنے اختیار سے نہیں بنتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے یہ چیز عطا کرتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ بڑے بڑے آستانوں میں بیٹھے ہوں گے جن کے لاکھوں مرید ہوں گے وہ اولیاء اللہ ہیں، بالکل وہ ہیں، لیکن اولیاء اللہ ولی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ باہر اگر کسی نے باہر کوئی عام انسان چل رہا ہے سادہ کپڑوں میں، وہ بھی ولی ہو سکتا ہے۔ گھر میں ایک سادہ سی عام سی عورت ہے جو اتنا پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، ہماری معصوم مائیں ہیں، وہ بھی اللہ کی ولی ہو سکتی ہیں۔ کوئی انسان، یہ اللہ کی عطا ہے۔ نیک روح کسی کی یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اتنے نیک ہوتے ہیں کہ اپنی زبان سے جو وہ لفظ نکال دیں وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر خود بھی آزمایا ہوگا کہ باہر آپ نے دیکھے ہوں گے فقیر ملنگ ٹائپ کے لوگ، وہ زبان سے جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ان کی روحیں بڑی نیک ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ تو 7 ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ کسی انسان کی روح نیک ہے۔ نمبر ایک پر پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ کر دے تو روح اس کی بار بار ملامت کرتی ہے اسے کہ گناہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے پشیمان کرتی ہے، کیونکہ وہ روح پریشان ہو جاتی ہے۔ نیک روح ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ انسان گناہ کرے، وہ انسان کے اس وجود سے بڑا پیار کرتی ہے، تو وہ نہیں چاہتی کہ انسان کو گناہ کی طرف جائے، تو وہ ملامت کرتی ہے انسان کو۔ نمبر 2 پر نیکی پہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو روح بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں یا زیادہ عبادت کی آپ نے، یا کوئی زیادہ آپ ایکسٹرا، جو بعض دفعہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کا شاید ثواب زیادہ مل جاتا ہے انسان کو، تو وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی کیا ہوتا ہے، خوش ہو جاتی ہے روح۔ تو نیکی پر روح بڑی خوش ہو جاتی ہے، بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ نمبر 3 پر آپ کو عبادت سے جو نیک روح ہوتی ہے نا، وہ انسان کو پیاسا رکھتی ہے عبادت کی طرف، عبادت میں مطمئن نہیں ہونے دیتی کہ انسان کہے کہ میں نے فرض نماز پڑھ لی، بس ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا، جیسے ہوتا ہے نا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، میں نے یہ کام کر لیا ہے، یہ کام میرا ہو گیا، ڈن ہو گیا، بس ریلیکس ہو جاؤں، ہو گیا، فرض نماز پڑھ لی، انسان ریلیکس ہو گیا۔ نہیں، وہ ریلیکس نہیں ہونے دیتی انسان کو، وہ مطمئن نہیں ہونے دیتی، بار بار اور پڑھو۔
اور پھر وہ کیا کرتی ہے کہ نمبر 4 پر یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر ایسی روح میں ایک انرجی ہوتی ہے اس طرح کی کہ وہ کیا کرتی ہے کہ خود بخود ان کو اچھے نیک لوگوں کی طرف وہ جاتی ہے، نیک لوگوں کو چنتی ہے اور نیک لوگوں تک وہ انسان کو پہنچا کر دم لیتی ہے۔ نمبر 5 پر وہ دنیا فانی ہے، اس کی محبت انسان کے دل سے نکال دے گی، انسان کو بار بار یہ باور کرائے گی کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور اس دنیا کے ساتھ تم نے محبت نہیں لگانی، اس دنیا کے ساتھ زیادہ لگاؤ نہیں لگانا، دنیا فانی ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا معاملہ ہوگا کہ جہاں پر انسان کسی بڑی سوچ میں مبتلا ہو، کیونکہ شیطان ہے نا، شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کیا کہ میں تمہارے لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو اس میں ایک شیطان نے یہ بھی کہا تھا کہ میں انسانوں کو سوچوں میں ڈالوں گا، بڑی بڑی سوچوں میں، یعنی وہ ہمیشہ سوچتے ہی رہیں گے اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، آگے اس سے آگے، یعنی سوچتے 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 ان کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا، انسان سوچتا ہے کہ اب میرے ایسے معاملات ہیں تو آگے مستقبل میں میرا کیا ہوگا، آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی ہوتی ہے، پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ اگر کسی انسان کی ایج 50 سال ہے، وہ بھی سوچتا ہے میرا فیوچر کا کیا ہوگا، 60-70 سال میں بھی جا کر سوچتا ہے کہ آگے میرا کیا ہوگا۔ یعنی دنیا کے معاملات میں بھی سوچتے ہیں لوگ کہ ہمارے ساتھ آگے کیا معاملات ہوں گے، تو آدھی سے زیادہ عمر گزر جاتی ہے، پھر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہی شیطان کا وار ہے سخت کہ میں ان کو سوچوں میں ڈالو رکھوں گا کہ تمہارا کیا بنے گا، تمہارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، یعنی وہ سوچتا رہے گا۔ لیکن جو نیک روح ہے وہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، آپ جس حال میں ہو اللہ کا شکر ادا کرو، تم باقی دنیا سے بہت بہتر ہو، اور یہ فانی دنیا ہے، اس کی جو محبت ہے وہ اپنے دل سے نکال دو۔ تو وہ کیا کرے گی، یہ فانی دنیا کی محبت انسان کے اندر سے نکال دے گی۔ اور نمبر 6 پر نشانی یہ ہے کہ انسان کے ہر انسان کے اندر ایک سکس سینس ہوتی ہے، جس کو تھرڈ آئی بھی بولتے ہیں، کہ انسان کو بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ نیکسٹ آنے والے معاملات میں انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس چیز کو سکس سینس کو بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اس انسان کی، یعنی جس انسان کی روح نیک ہو جاتی ہے، تھرڈ آئی اس کی بہت نیک ہو جاتی ہے، ایک اندر کی آنکھ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کی بہت تیز ہو جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ نیکسٹ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے اسے اشارہ مل جاتا ہے کہ اب نیکسٹ مستقبل میں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یا تو خواب کے ذریعے اسے پتہ چل جاتا ہے، اور بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سچے خواب آنا، انسان کو خواب میں اشارہ مل گیا اور بعد میں ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سچی روح کی نشانی ہے کہ آپ کی روح نیک ہے، تو تھرڈ آئی آپ کی اوپن کر دیتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ نیک، جن کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، وہ اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بہت دور تک بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر یہ چیز کیا ہو رہی ہے، وہ چیز ان کے سامنے ان کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی اتنا وہ ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7 پر جو 7ویں اور آخری نشانی ہے، آخری نشانی یہ ہے کہ انسان جیسے ہی دنیا میں گم ہو جاتا ہے، یعنی دنیاوی رنگینیوں میں کھو گیا یا دنیا میں مگن ہو گیا، مصروف کر لیا اپنے آپ میں، تو وہ روح غمزدہ ہو جاتی ہے۔ کب پھر انسان سوچتا ہے کہ میرے اندر ایک بے سکونی سی ہے، عجیب سی کیفیت ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ عجیب سی کیفیت ہے، سارا کچھ دنیا کا موجود ہے، مال موجود ہے، اولاد موجود ہے، ہر چیز دنیا کی سہولت موجود ہے، صحت بھی موجود ہے، ہر چیز ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اندر ایک بے سکونی سی ہے؟ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح انسان کی اداس ہو جاتی ہے، اور انسان کا تنہائی میں بیٹھ کر یا ویسے ہی بہت زیادہ رونے کا دل کرتا ہے، اور وہ انسان پھر بیٹھ کر روتا بھی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان روتا ہے، اس کا رونے کا دل کرتا ہے، یا اسے ایسا لگے گا جیسے میں تنہا ہو گیا ہوں۔
ایسے اپنے آپ کو اکیلا فیل کرے گا اور اپنے آپ کو ایسے اداس فیل کرے گا، حالانکہ اسے بظاہر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے روح آپ کی اداس ہے، روح آپ کی چاہتی ہے کہ آپ عبادت کریں۔ تو ایسی صورت میں اگر ایسی سچویشن ہو تو روح کو غذا دیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، غلط کہتے ہیں۔ روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، یہ جسم کی غذا ہے موسیقی، کہ آپ کا جو جھوم اٹھتے ہیں آپ کے جسم کی غذا ہے، لیکن روح کی غذا قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ کبھی بھی روح جو ہے آپ کی وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی کہ آپ کیا کریں کہ غلط کاموں کی طرف پڑیں یا برے کاموں کی طرف جائیں، گناہوں کی طرف جائیں۔ چاہے روح ہر انسان کے درجات ہیں انسان کسی طرح، یعنی جو انسان انتہائی نیک ہوں گے وہ ذرا سا بھی بھٹکنے کی کوشش کریں گے تو روح ان کو ملامت کرے گی، نہیں بھائی ان کو کوئی آزمائش ڈال دی جاتی ہے یا ان پر کوئی نہ کوئی پریشانی اس طرح کی آ جاتی ہے۔ وہ نیک روح ہوتے ہیں، انہیں پھر روح بھی نہیں بھٹکنے دیتی اور رب تعالیٰ بھی ان کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود اپنی عبادات کر کے اور خود محنت کر کے اپنا وہ درجہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ ان کا درجہ بلند کیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ مالی پریشانی ہو سکتی ہے، اولاد کی پریشانی ہو سکتی ہے، گھریلو کسی قسم کی بھی فیملی میں سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ آزمائش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس انسان کے درجے کو اللہ بلند کرتا ہے۔ تو یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گھسیٹ کر اپنی طرف لے کر آتا ہے اور ان کا درجہ بلند کرتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان پر بے شک آزمائش ڈالی جائے یا جیسے بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر دنیا کا نہیں ہونے دیتا، دنیا کے رحم و کرم پر انہیں نہیں چھوڑتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کے مخالفین بھی زیادہ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ جس انسان کے بارے میں زیادہ لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں، یا لوگ جس ایک انسان ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ایسے معاملات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ خاندان میں کوئی ایک بندہ ہوگا، سارے لوگ مل کر اس انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہوں گے، تو سارے لوگ جب مل کے کسی ایک کے پیچھے پڑ جائیں نا، سمجھ جائیں کہ وہ انسان اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو بھی، لیکن اکثر معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر جب کسی ایک انسان کے پیچھے پڑ جائیں، اسے نہ چھوڑیں، یعنی ایون کہ اتنا پریشان کر دیں کہ اسے کوچ کر جانا پڑے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان بڑا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے بے قدرے لوگوں کے درمیان نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یعنی معاملات خود بخود ہی اس انسان کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ انسان ناقدرے لوگوں کے ہاتھ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے معاملات کر دیتا ہے کہ وہ انسان پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگوں سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس کے کتنے قریبی لوگ ہی کیوں نہ ہوں، آہستہ آہستہ خود بخود ہی وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وقتی اسے تکلیف پہنچے گی، دکھ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے کتنا بہتر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صرف اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور اللہ کے ساتھ سے بڑھ کر کسی اور کا ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس انسان کو اللہ مل جائے اسے پھر دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ وہ کریم رب ہے، بار بار اپنے آپ کو کریم کہتا ہے، تو وہ کریم ہے، تو بس اسی کے ساتھ آپ دوستی کریں، اسی کے ساتھ لو لگائیں۔ آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم انسان کی طرف بڑھاتا ہے۔ انسان جب اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس انسان کی طرف آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اتنی کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ توبہ قبول توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول فرماتا بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔